الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر گرامی قدر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آج مخزن العلوم میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ میری یہ حیثیت نہیں ہے جس ہستی نے اس ادارے کو قائم کیا اور یہاں سے علوم نبوت کی روشنی کو پوری دنیا میں پہنچایا، صرف پاکستان میں ہی نہیں
حافظ الحدیث شیخ کامل حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرقدہ، ان کے تلامذہ کا عظیم الشان سلسلہ عرب و عجم میں پھیلا ہوا ہے، اور مجھ جیسا ایک طالب علم آج اس مرکز علم و رشد میں کھڑے ہو کر اپنی معروضات پیش کر رہا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میرے بزرگوں کی شفقت اور مہربانی ہے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو ایک محبت و خلوص پر مبنی ایک تعلق تھا، میں ممنون ہوں حضرت کی آل اولاد کا کہ انہوں نے بہر نوع اس تعلق کو قائم اور دائم رکھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، آیت تکمیل دین۔ اس آیت کو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک جلسہ عام میں تلاوت فرمایا۔ اسٹوڈنٹس یونین نے دعوت دی اور پابندی یہ لگائی کہ آپ نے قادیانیوں کو کچھ نہیں کہنا اور ختم نبوت پر بھی تقریر نہیں کرنی، بس اسلام بیان کریں۔ تو شاہ جی نے اس آیت کو تلاوت کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ سب حضرات جتنے موجود ہیں یہاں اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو شاہ جی نے ترجمہ سنایا، پھر پوچھا کہ اس کی تفسیر تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ کہو تو وہ بھی بیان کر دوں۔ کہا بیان کر دیں۔ تفسیر بیان ہو گئی تو استاد کا ایک مقام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شاگرد کو امثال سے، تعبیرات سے اور سمعی بصری مواد کے ساتھ اپنی گفتگو کو مزین اور مدلل کر کے پیش کرتا ہے تاکہ شاگرد کے دل و دماغ میں سبق نقش ہو جائے۔ چونکہ یونیورسٹی تھی اور علی گڑھ یونیورسٹی جو اس وقت سیاست کا مرکز تھی اور وہاں سے سیاسی قیادت کی ایک بڑی چیز نکلی تھی، تو شاہ جی لڈو بنوا کر لے گئے تھے اور کافی تعداد میں تھے۔ لڈوؤں کو رومال کے اندر گٹھڑی کی صورت میں باندھا اور یہ بات مکمل کر کے اسٹیج سے نیچے اترے، اور پہلی قطار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اہم لوگ تھے، اساتذہ تھے، ان کو سب کو ایک ایک لڈو دینا شروع کیا اور آخر تک لڈو تقسیم کیے۔ درمیان میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو جاتے ہوئے لڈو نہیں دیا، تو جب واپس لوٹے تو پوری کی پوری گٹھڑی اٹھا کے اس بچے کی جھولی میں رکھتے ہوئے فرمایا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ نبوت تمام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو اپنے آخری نبی، آخری رسول
सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल के फरमा दिया, अतममतु अलैकुम निअमती। अब ये नबूवत का लड्डू किसी को नहीं मिलेगा, खत्म हो गए, तमाम हो गए। कोई नया दीन नहीं, कोई नई शरीयत नहीं, कोई नई किताब नहीं, कोई नई नबूवत नहीं, कुछ नया नहीं चलेगा। जो कुछ चलेगा वो वही चलेगा जो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल और आखिरी नबी के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमा दिया। अब कयामत तक तमाम जमाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने हैं और आपकी उम्मत के जमाने। तो ये तो बात थी खत्म नबूवत की। हर दौर में फितने उठे हैं, आज भी उठ रहे हैं और क़यामत तक फितने उठते रहेंगे और इनमें तेजी आएगी। और ये फितने ईमान वालों के ईमानों की आजमाइश का सबब होते हैं, इम्तिहान का जरिया होते हैं कि कौन है जो फितनों की इस आग के अंदर इस्तिकामत के साथ खड़ा हो जाए और उस दीन की दावत को पूरी कुव्वत और शौकत के साथ, जुर्रत और बहादुरी के साथ उसको लेकर आगे बढ़ता रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन फितनों की आजमाइशों से हमारे अंदर इस्तिकामत की सिफत पैदा करना चाहते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात जितने भी आए उनके दौर में फितने उठे, उनकी बात का इनकार किया। जिस दावत को उन्होंने पेश किया, जिन लोगों ने उसका इनकार किया, यकीनन वो फितना गर थे और फितनों में मुब्तला थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश की, उस दावत का सबसे पहले जिसने इनकार किया वो अबू लहब था। अबू लहब था, चचा था। मैं कहना यह चाहता हूं, आज हदीस के तलबा आखिरी सबक पढ़ेंगे, इनको सनद मिलेगी और ये मदरसा में जो एक निसाब मुरतब हुआ, तय हुआ, उसकी तकमील करके अमली जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे। सबसे बड़ा फितना जिससे हमें वास्ता है वो फितना इनकार हदीस है। सबसे बड़ा फितना है। खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार भी इनकार हदीस है। और मुनकरीन हदीस का शजरा नसब अबू लहब से जाकर मिलता है। फिक्री और नजरियाती जो उनका शजरा है, एतकादी जो उनका शजरा है, उनका नसब अबू लहब से मिलता है, अबू जहल से मिलता है। वो भी यही कहता था। उसने बकवास की, गलियों में जा जाके, मोहल्लों में जा जाके, चौपालों में, सोसाइटी के मुख्तलिफ गोशों में जाके उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजुबिल्लाह इसकी बात न सुने, ये झूठ बोलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, उसने कहा झूठ बोलते हैं। और अबू लहब वो मुख्तलिफ तबीयत का, अबू जहल मुख्तलिफ तबीयत का आदमी था। उसने पैंतरा बदला। उसने कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं ये बात दुरुस्त नहीं। देखें, काम दोनों का एक है लेकिन स्टाइल मुख्तलिफ है। जैसे मुअतज़िला ने हदीस का इनकार किया और बराह रास्त किताबुल्लाह से उन्होंने इख्तिसाब करने का नारा बुलंद किया, लेकिन कोई हदीस सही आ जाती तो उसका इनकार नहीं करते थे। लेकिन आज के दौर में जो फितना है वो न सिर्फ हदीस का इनकार करते हैं बल्कि मुहद्दिसीन का इस्तेहज़ा,
ٹھٹھا اور مخول کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں ان پر. تھوڑا فرق ہے. دیکھیں یہ حدیث ہی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ کتاب اللہ ہے، آپ کے فرمانے پر صحابہ نے مانا، وہ ایمان لائے کہ یہ کتاب اللہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے مان لیا. تو قرآن کی تشریح کیا اس دور کے چغد البناس قسم کے اور ٹی وی کی اسکرین پر پھدکنے والی جو ایک نئی نسل جو ہے وہ کشید کی گئی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنے والے ہیں، جو حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مبلغ اور مناد اور اس کے چلتا پھرتا نمونہ بن کر اس سوسائٹی کے اندر سر اونچا کر کے چل رہے ہیں، وہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، وہ بتائیں گے حدیث کیا ہے. یہ بتائیں گے کہ جو قل هو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. مولانا عبدالغفور حیدری متزلو تشریف فرما نہیں ہے اس وقت، انہوں نے اس کو کہا تم اب بھی پڑھو گے تو غلط پڑھو گے، نہ پڑھو. اس نے پھر غلط اور اس نے لد کی ہے، پڑھا اس نے ایسے ہی ہے جی میں کو لد کرے گے. ہم نے قرآن تم سے سمجھنا ہے، حدیث تم سے سمجھنی ہے، دین تم سے سمجھنا ہے. آج مدارس کی طرف تمہاری ذلیل نگاہیں اٹھ رہی ہے، اور یہ آج نہیں، یہ کل بھی ایسے تھے. اس خطے میں مملکت خدا داد پاکستان ایوب خان کے دور سے یہ کام شروع ہوا، اور متحدہ ہندوستان میں لارڈ کرزن نے یہ کام شروع کیا. لارڈ میکالے نے مستقل نصاب دیا اور اس نے کہا 100 سال بعد میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے نصاب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. انہوں نے اس نصاب تعلیم سے اپنی ایک نسل انہوں نے تیار کرنی تھی اور انہوں نے تیار کی. اور اس نسل کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ایک سورت نہیں پڑھ سکتے، ایک نہیں اکثر کا یہی حال ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، نماز جنازہ تصویر چھپتی ہے اور نماز جنازہ بھی فوٹو سیشن ہوتا ہے، عبادت نہیں ہے، وہ سوسائٹی کا جبر ہے. یہ کلچرل مسلمز ہیں، ثقافتی مسلمان، ثقافتی ہیں. یہ اس میں حاضری لگوانے جاتے ہیں جیسے شادی میں حاضری لگواتے ہیں. اور حال یہ ہے، میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، سجدہ ہاتھ کر لیتے کھمبا اٹھتے. اس نے دوسری تکبیر کہی، انہیں نال آنے کو ارک ماری، نیکسٹ اگو کیا کرتے ہیں وہ پتہ ہی کیا نہیں، چمبل کونج دوسری تکبیر کے بعد کیا کر لیں. جو بھی ہیں جڑے رکوع گئے کھڑے ہو گئے، جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی اور بہن کو اس کو دعائے مغفرت کا تحفہ اور ہدیہ نہیں دے سکتا، اس نے ملک اور قوم کی کیا خدمت کرنی. تمہاری صلاحیتوں کا یہ عالم ہے. میں جدید تعلیم کا انکار نہیں کرتا. تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مولوی انگریزی بولتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے ایسے لوگوں کو نکالو، ایسی نسل تیار کر کے نکالو جو دین کے داعی ہوں، دین کے مبلغ ہوں، سچے اور کھرے مسلمان ہوں. ہماری تو یہ آرزو ہے. اور تم نے کیا نکالا؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بی اے کے پرچے ہیں، بی اے جو عربی، وہاں عربی اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں، بی اے کے پرچے فائنل ایئر کے. اس نے سوال تھا کہ اس کی جمع لکھیں. لفظ لکھا روح، روحن، اس کی جمع لکھیں. اس نے آگے لکھا ریاح، روح کی جمع ریاح لکھی ہے. یہ تمہارا حال ہے. اس نے کہا کہ اخی، اس کی جمع لکھو. اس نے کہا اختن، تون رکھنا. شاباش. یہ میں مشت نمونہ سروارے، میں نے آپ کو 2 لفظ بتائے ہیں، ورنہ میرے پاس پوری اس کی پوری ایک ہسٹری ہے پوری. یہ تمہارا حال ہے. کیا نکالا ہے تم نے؟ دینی مدارس نے اس خطے کے اندر آزادی کی جنگ لڑی ہے. اس خطے کے اندر قرآن اور حدیث کی صداؤں کو بلند کیا ہے. دینی مدارس نے وہ قیادت فراہم کی ہے کہ جس قیادت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے کردار کو، ان کی جرأت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی سیرت کو انہوں نے زندہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے دینی زندگی، یہ ہے سیرت کی روشنی. تمہیں تکلیف ہے کہ شیخ الہند محمود حسن آزادی کا ہیرو بن کر نکلا. وہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، اور وہ انگریز کے خلاف جدوجہد آزادی میں بھی مصروف ہے. تمہیں تکلیف ہے کہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بخاری کی حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، وہ تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، اور وہ کیا گھننا ہوا تھا سادے کل جڑا مال ایسا تھا وہ گھن کیا ہمیں اس مال پر فخر ہے، فخر ہے ہمیں. یہ بچے مدرسے کا جلسہ نہ ہوتا تو میں کچھ سخت بات بھی کہتا. مجھے بہت ساری نسبتوں کا لحاظ ہے. یہ تیار ہیں، بالکل بالکل تیار ہیں. جوانان گلگو قبا آزما کے دیکھ لو. تم نے جو دیے ان کا حال، وہ کہتے ہیں نا کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا ہی نظر آتا ہے. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا ہی نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اے اوہن چلے تھے ملک کی تقدیر بدلنے، چلے تھے نیا پاکستان بنانے. ایسا لگتا ہے کہ ڈبل سٹوری پاکستان بنانا تھا، 2nd فلور بنا رہے تھے. تو ان کو مجنوں نظر آندی ہے تو لیلا نظر آندے. مذاق کیا گیا ہے، پوری قوم کا استہزاء کیا گیا ہے. ہم اپنی وراثت کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن ہماری وراثت ہے، حدیث ہماری وراثت ہے، سنت ہماری وراثت ہے. اور جو قوم، جو طبقہ، جو گروہ اپنی وراثت کو چھوڑ دے، اس سے بڑا جاہل اور بغیرت کوئی نہیں ہوتا. نہ ہم اپنی شناخت چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی پہچان کو گم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ اپنی وراثت کو چھوڑیں. بالکل نہیں چھوڑیں گے. پورا پورا حق وصول کریں گے. ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں. ہماری کوئی حرکت، ہماری کوئی گفتگو، ہمارا کوئی عمل ریاست کے خلاف نہیں ہے.
ہم ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کا ہم پر حق ہے، ہمارا ریاست پر حق ہے، لیکن جب ریاست پر ڈاکہ ڈالا جائے، جب ریاست کے باسیوں کے حقوق پامال کیے جائیں، ان کی زندگی اجیرن کر دی جائے، تو صدائے احتجاج تو بلند ہوگی نا، کون روک سکتا ہے؟ تو تم نے جو لکوں اور لکندروں کی جو فوج ظفر موج تم نے نکالی ہے، فوج سے کہیں کسی اور طرف نہ چلے جانا خدا کے لیے، میں گروہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ٹیم تم نے نکالی ہے، آج کل لفظ بھی پکڑے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کا حال میں نے تمہیں بتایا کہ یہ حال ہے۔ مدرسے نے کیا دیا؟ مدرسے نے تمہیں مولانا فضل الرحمان دیا ہے، آج تمہاری پوری سیاسی قیادت مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے دائیں بائیں کھڑی ہے کوئی اس کے مقابلے کا تو لے آؤ، اور تم نے یہ دیے نمونے، چلتے پھرتے نمونے تم نے دیے۔ ہم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں چھوڑ سکتے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے ہم۔ خوبصورت عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ تو گھر میں ایک کچے چھپر جو ہے نا، اس کے نیچے بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، مدرسہ تو دیوبند میں انار کے درخت چھوٹا سا پیڑ ہے، اس کے نیچے بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نصائح کے اندر لکھا کہ مدرسہ کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، اور اس میں دنیا داروں کو شامل کرنا نری معصیت ہے۔ بات کو سمجھے کہ مدرسہ کا انتظام و انصرام دنیا داروں کے ہاتھوں میں دینا نری معصیت ہے، گناہ ہے۔ مدرسے کو مولوی چلائے گا، مدرسے کو شیخ القرآن چلائے گا، شیخ الحدیث چلائے گا، شیخ التفسیر چلائے گا، ہم ان کے سپرد کر دیں، تم لاؤ نصاب اپنا، تم جو لانا چاہتے ہو لے آؤ، کھل کر آ جاؤ ایک دفعہ سامنے، تمہارے اس خاندان میں جتنی بھی گلوریاں ہیں نکال لو، سب کچھ لے آؤ تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے۔ مقصد زیست غم عشق ہے، صحرا ہو کہ شہر، بیٹھ جائیں گے جہاں چاہو، بٹھا دو ہم کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صحرا میں بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، گھر سے نکالو گے ہم چلتے پھرتے دین کے داعی اور مبلغ بن جائیں۔ کمال کرتے ہیں۔ میری تو ویسے خواہش ہے کہ آ جائے یہ وقت، تاکہ ہمیں کھل کر اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اللہ اور توفیق عطا فرمائے، ان کی قیمت جو ہے وہ بھی لگ جائے، اور ہماری قیمت جو ہے وہ اللہ جو ہمیں وہ ہماری قیمت دے۔ ایسے راستہ نہیں روک سکتے۔ اور وہ جو مولوی نما قسم کی مخلوق، مولوی نہیں، مولوی نما، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، مختلف ڈیزائن کی ٹوپیاں سروں پر ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، جل تو جلال تو ہر بلا کو ٹال تو لگے ہوئے، یہ دین کے نمائندے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ بہروپ یہ ہے جو ہمارے نصاب تعلیم جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اس کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کیا، اللہ نہیں ہونے دے گا، اللہ نہیں ہونے دے گا۔
اسی دین میں باقی رہنا ہے، اسی دین میں زندہ رہنا ہے، یہی دین دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ کون سا اور مذہب ہے جو پھیل رہا ہے جو اسلام کے سامنے پھیل سکے؟ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، عیسائی اسلام قبول کر رہے ہیں، ہندو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی دین کو قبول کیا جا رہا ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اور کوئی دین نہیں ہے۔ سب مذاہب ہیں، مذاہب باطلہ ہیں، انسانی افکار اور خیالات کا مجموعہ ہے جو ناقص ہے۔ اسلام نہ تو ہماری عقل کا محتاج ہے، نہ ہمارے علم اور مشاہدے کا محتاج ہے، وہ خود ایک طاقت ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے۔ اسلام اپنے آپ کو منوا کے رہے گا۔ ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا، آ جائے گا کوئی اور ہم سے بہتر آ جائے گا۔ باقی یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، ان کا کیا پوچھتے ہو؟ میں آپ کو لطیفہ سنا دوں۔ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اور بالکل ابتدائی ان کا دور ہے، تو گجرات جیل میں تھے۔ تو اسی قسم کا ایک جبے کبے والا، امامے والا، وہ آیا، ہاتھ ملایا اس نے جیل کی سلاخوں سے، اور اس نے کہا، اور سید ہیں ایڈا سونا ہے، اللہ نے تختی دیتی، بختی دیتی، عقل دیتی، تقوی دیتے، کیڑے کمچ پہ گئے تو انگریز کے خلاف اور باہر نکل، کوئی کلی پا کے بیوان، کوئی لوگوں کو اللہ اللہ سکھا، کوئی تصوف دی لین اختیار کا۔ تو امیر شریعت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سلاخوں کے اندر یہاں تک کھینچ لیا بازو پر، اور فرمایا، میں کہا تو ہی اندر آون، ایک رات ہے جو تصوف دیا ساریاں منزلہ طے کرا دے سکتے۔ دیکھو سمجھ آوے سے تصوف کیا ہے۔ ہم جن صوفیاء کے معتقد ہیں وہ تماشا دکھانے والے نہیں تھے، وہ متبع سنت تھے، وہ علم اور عمل کا پیکر عظیم تھے۔ وہ ایک طرف رات کو مصلے پر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، مخلوق کی ہدایت مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی کے، اللہ کے دین کے دشمنوں، ان کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے نہیں وہ ہدایت لینا چاہتے تھے، ان کو تباہ و برباد کر۔ اور دوسری طرف ان کا کردار یہ تھا کہ وہ دن کو علم دین پڑھاتے تھے اور مخلوق کی رہنمائی کرتے تھے، سیاسی میدان میں کھڑے ہوتے تھے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سیاست خود کرتے تھے، تو سیاست شجر ممنوعہ بنا دیا گیا ہے کہ مولوی سیاست کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ کو پچھو وراثت گھن کے آئے ہو؟ سیاست ہماری وراثت ہے، مسلمان کی وراثت ہے، ایک مومن کی وراثت ہے۔ کیوں چھوڑے ایک مومن اور مسلمان؟ گدھے کو اگر 3 پیس سوٹ پہنا دیا جائے، گدھے کو اگر 3 پیس سوٹ پہنا دیا جائے اور اس کے سر پہ ایک بڑا خوبصورت ہیٹ کر دیا جائے اور گلے میں ایک ٹائی جو ہے وہ کس دی جائے تو اون ٹائی نہ لے کے ہی بند چھوڑ، تو کیا ہم اس کو دانشور کہیں گے؟ ہم اس کو پڑھا لکھا آدمی کہیں گے؟ وہ گدھا ہے بھائی، اول و آخر، پچھو دیکھو تہاں گڈو ہے، دیکھو تہاں گڈو، تو گدھا ہی ہے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ مخلوق کی رہنمائی ہے، مخلوق کے لیے ہدایت ہے، اور یہ دینی مدارس، یہ کوئی روایتی جملہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ حقیقتاً اسلام کے قلعے، حقیقتاً
آپ نکلیں گے جب عملی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو ایک نئے سے نئے فتنے سے آپ کو واسطہ پڑے گا. آپ اس ادارے کی لاج رکھیں. آپ حضرت شیخ عبداللہ درخواستی نور اللہ ان کی نسبت کا لحاظ اور خیال رکھے اور جو سبق یہاں سے پڑھا ہے اس سبق کو چار سو اس کو پھیلا دے. جو پڑھ رہے ہیں ابھی ان کی نصیحت کے لیے ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. امیر شریعت زمانہ طالب علمی میں ہی تقریروں کے میدان میں آ گیا تھا, واز کر رہا. تو رات کو واز کرتا, دن کو میں سبق پڑھتا. اور ہوتا یہ کہ جو دن میں حدیث پڑھتا تو رات کو سبق کا جو تکرار ہے وہ میں تقریر کے اندر کر لیا کرتا تھا. اس کا اجرا تقریر کے اندر میں کر لیا کرتا تھا تو دیر ہو جاتی. ایک دفعہ میں رات تاخیر سے آیا تو صبح کو مطالعہ بھی نہ کیا. ترمذی شریف پڑھ رہا تھا, حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو اچانک انہوں نے کہا عطا اللہ عبارت پڑھو. تو میری باری تھی, مجھے پتا نہیں تھا, تو میں نے عبارت پڑھنی شروع کر دی. اللہ نے توفیق دی, میں پڑھ گیا. اس کے بعد فرمایا اس کا ترجمہ کرو. میں نے ترجمہ بھی کر دیا. پھر فرمایا اس کا مطلب بیان کرو. تو کہتے میں نے کچھ مطالعہ کیا ہوتا تو مطلب بھی بیان کر دیتا. تو میں نے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ایک جملہ کہا کہ حضرت مطلب نہیں آتا. تو حضرت نے اپنی عینت کو آنکھوں سے ذرا نیچے کیا اور اوپر سے دیکھتے ہوئے فرمایا کیا کہا, مطلب نہیں آتا. میں نے کہا حضرت آ گیا, اور میں نے مطلب بیان کر دیا. اس کے بعد یہ جملہ فرماتے تھے کہ بیٹا ہم نے علم دین جو ہے کتابوں سے نہیں پڑھا, استاد کی آنکھوں سے پڑھا. تو استاد کا ادب, استاد کا احترام, استاد کی توجہ وہ ہے اصل نعمت. کہ استاد کی آپ پر توجہ پوری ہو تو فیض پورے کا پورا منتقل ہو جاتا ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس گلشن درخواستی کو اللہ آباد و شاد رکھے. یہاں سے علم دین کا, علوم نبوت کا فیض اور اس کا نور جو ہے وہ پھیلتا رہے اور گمراہ ہدایت پاتے رہیں, اور جو غافل ہیں وہ بیدار ہو جائیں, اور جو بیدار ہیں وہ چلنا اور دوڑنا شروع کر دیں. یہ شیخ الہند نے یہی کام کیا ہے. آپ شیخ الہند کو پڑھنا شروع کریں. شیخ الہند نے جو دعوت دی, جو پیغام دیا شیخ محمود حسن نے, کہ شیخ محمود حسن نے جو تھک ہار کے مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا اور کہا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن ایک زندہ کتاب ہے, اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تم زندہ ہو جاؤ گے, تمہیں کوئی نہیں مار سکے گا. جب کھڑے ہو گئے تو شیخ نے ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا شروع کیا. جب وہ چلنے لگے تو شیخ نے ان کو دوڑا دیا اور وہ انگریزی اقتدار کے تخت پر چڑھ دوڑے. شیخ الہند کے اس دنیا سے جانے کے 20 سال بعد انگریز یہاں سے بستر میں بیٹھ کر جا رہا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اور عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ میں نے شیخ الہند کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے, اور بخاری نے اس قسم کو پورا کیا. آج بخاری کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے. انشاءاللہ نہ آنچ آنے دیں گے نہ اس پرچم کو گرنے دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.